کو ہم تک پہنچایا. کیا کہا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا مت، آپس میں جھگڑنا مت، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپس میں مت جھگڑنا. 1450-1500 سال پہلے نبی نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا کہ دیکھو آپس میں مت جھگڑنا ورنہ کیا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ابھی کسی نے کہا، شاید قطب اللہ صاحب نے، کس نے کہا کہ دوسرے نمبر پر ہمیں ہے نا. قطب اللہ صاحب نے کہا لیکن ہوا اکھڑ گئی. کوئی بھی آ رہا اور گھنٹی کے جیسا بجا کر چلے جاؤ. کم نہیں ہے. آدھار کارڈ میں 35 کروڑ ہے. آدھار کارڈ میں 35 کروڑ ہے اور اللیگل کتنے ہیں کیا معلوم؟ ہر گھر میں اللہ کا کرم ہے 5-6 کھیل رہے ہیں. نہیں سمجھا؟ تو کم کا ہے. مگر نبی کی نہیں مان رہے. نبی نے کہا تھا آپس میں، نبی نے کہا تھا آپس میں جھگڑنا مت، لیکن شیطان نے ہم کو لگا دیا. تو یہ تو یہ تو یہ تو کافر، تو جنتی. ٹھیکہ اپن نے لے لیے سب کو کافر اور جنتی بنانے کا. نبی نے کہا تھا جھگڑنا مت کسی بھی نام پر. نبی کے دیوانے بن کر زندگی گزارو، نبی کے عاشق بن کر زندگی گزارو، نبی کی اداؤں پر عمل کرو. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ایک ایک سنت میں میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے. چلو آؤ میں تم کو کورونا کی بات سمجھا دیتا ہوں. کورونا کی بات سمجھا دیتا ہوں. بہت ساری لڑکیاں آج ایسی ہیں مولانا، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ پہلے اگر ان کو نقاب لگانے کا بولو، چہرے پر چادر ڈالنے کا بولو تو وہ کیا کہتی تھی؟ سانس پھولتا ہے، دم گھٹتا ہے، کہتی تھی نا. وہ میری بہنوں، کورونا نے بتا دیا کہ لگا ماسک ورنہ ہمیشہ کا دم گھٹ جائے گا. اب سب نے ماسک لگایا، پوری دنیا نے ماسک لگایا تو عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ نقاب پہن سکتی ہے. نہیں سمجھا؟ نقاب پہن سکتی. جب ماسک سے دم نہیں گھٹا تو پھر نقاب سے کیسے دم گھٹ رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ حجاب سے کیسے دم گھٹ رہا ہے؟ ابھی مولانا قطب اللہ صاحب نے کہا کہ دشمنوں کی چالیں ہیں کہ تمہاری بیٹیوں کے چہروں سے نقاب اتار دیا جائے، ان کا حجاب کھینچ لیا جائے. دشمنوں کی چالیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسکول میں آنے نہیں دیں گے، ہم اپنے کالج میں آنے نہیں دیں گے اگر تم نقاب لگا کر آؤ گے. تو میں تو مولانا قطب اللہ صاحب پورے دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کھولو نا اپنے اسکول، کھولو اپنے کالج. آج ہمارا کالج ہے، آ جاؤ جلگاؤں میں. 6000 بچیاں پورے پردے کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ ہمارے کالج میں آ کر پڑھتی ہے. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائے کہ ان کے نقاب اور حجاب کو اتار لے. ہمارا اسکول ہم نے ڈریس ویسے رکھا ہے، تم ننگا رکھو. جب ننگے رہنے سے منع نہیں ہے تو کپڑے پہننے والوں کو کیوں منع کر رہے؟ بھائی تم رہو نا ننگا. ہم جب تم کو نہیں روک رہے تو تم ہم کو کیوں روک رہے؟ اب جس کی جیسی عزت ہے وہ ویسا رہے گا. نہیں سمجھا؟ او یارو، اپنی بیٹیوں کی زندگی کو سنبھالو، ان کو دین کی بہترین تعلیم دو. اپنے بچوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سنبھالو. آج نبی کی بات سن رہے ہو تو سنو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنا کر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او میرے بھائیو سنو، او میری بہنوں سنو. ہمارے اللہ نے، پروردگار نے نبی کے ذریعے سے یہ آیتیں ہم تک پہنچائی اور کیا کہا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر بار والوں کو، اپنی آل و اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ. اور وہ بچنے کا، جہنم کی آگ سے بچنے کا اور بچانے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے. اپنی اولاد کو بچاؤ. آج کیا ہوا کہ یہ معصوم بچے، یہ ہماری قوم کے جوان، ابھی ہم جب یہاں سے نکلیں گے بیان کر کے
تو چوراہوں پر رات کے 12 اور 1 بجے تک کے ہماری قوم کے جوان موبائل دیکھتے بیٹھے نظر آئے گے. شیطان نے لگا دیا. قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا. نبی نے کہا کہ قرآن سننے میں مزہ نہ آئے, قرآن پڑھنے میں مزہ نہ آئے, نماز پڑھنے میں مزہ نہ آئے, دین کی باتیں, اللہ اور رسول کی باتیں سننے میں مزہ نہ آئے, تو چیک کرا لے تو کس درجے پر ہے. تیرا نام رحمان ہو سکتا ہے مگر تیرا شمار رمیش میں ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ تیرا نام رحمان ہو سکتا ہے لیکن یہاں ناموں سے کچھ نہیں چلتا, ناموں سے کچھ نہیں چلتا. آج اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے. اپنی بیٹیوں کو, میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو دین کی, دنیا کی بہترین تعلیم دو. اور سنو مسلمانوں, تعلیم کے تعلق سے, ایجوکیشن کے تعلق سے قطب اللہ صاحب نے بات چھیڑی, میں سن رہا تھا. سنو مسلمانوں, یو پی سے آئے ہو, بہار سے آئے ہو, کما رہے ہو, اللہ نے خوب دیا, بہترین کماؤ, اللہ کمانے سے منع نہیں کرتا. لیکن سنو سنو سنو, قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. قرآن میں روزے کا بھی حکم, نماز کا بھی حکم, زکات کا بھی حکم, صدقے کا بھی حکم, خیرات کا بھی حکم, حج کا بھی حکم. لیکن سنو, قرآن میں سب سے پہلے حکم روزے کا نہیں آیا, حج کا نہیں آیا, زکات کا نہیں آیا, صدقے کا نہیں آیا, خیرات کا نہیں آیا, حج کا نہیں آیا, عمرے کا نہیں آیا. قرآن کی سب سے پہلی آیت اور قرآن کا سب سے پہلا حکم جو ہے, وہ پہلی آیت جو اللہ نے اتاری نبی پر, پہلا آرڈر جو اللہ نے نبی پر اتارا, وہ ہے اقرا. اقرا پہلا لفظ یہ اترا, اس کے معنی کیا ہے؟ پڑھو. کیا ہے؟ پڑھو. کیونکہ خدا جانتا ہے جب تک میرا بندہ پڑھے گا نہیں تو مجھے بھی نہیں پہچانے گا. پڑھے گا تو جانے گا خالق کون, پڑھے گا تو جانے گا مالک کون, پڑھے گا تو جانے گا رزق دینے والا کون, پڑھے گا تو جانے گا زندگی دینے والا کون, پڑھے گا تو جانے گا موت دینے والا کون, پڑھے گا تو جانے گا ہوائیں کون چلاتا ہے, پڑھے گا تو جانے گا بادلوں کو کون لاتا ہے, پڑھے گا تو جانے گا بارش کو کون برساتا ہے, پڑھے گا تو جانے گا کہ سمندر کی موجوں کو کون اٹھاتا ہے اور ساحل پہ لا کر دم توڑنے کا حکم دیتا ہے, پڑھے گا تو جانے گا کہ خالق کون ہے, مالک کون ہے, رزق دینے والا کون ہے, زندگی کس کے ہاتھ ہے, موت کس کے ہاتھ ہے. اور پڑھے گا تو جانے گا کہ اس کا پاور کیا ہے, پاور کیا ہے. نہیں پڑھ رہا تو جان بھی نہیں پا رہا ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو. اور میں کہہ رہا ہوں بہترین ڈاکٹر بناؤ, اسلام منع نہیں کرتا. بہترین وکیل بناؤ, اسلام منع نہیں کرتا. بہترین انجینئر بناؤ, منع نہیں کرتا. پولیس والا بناؤ, کلیکٹر بناؤ, کمشنر بناؤ, ایس پی بناؤ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 20 دن پہلے اکولا شہر میں ایک مسلم سید اسما نام کی بیٹی کو میرے ہاتھ سے ایوارڈ دیا گیا. وہ بنی ناگپور کی کمشنر. اور مولانا پورے حجاب میں آئی, خلیل صاحب پورے حجاب میں آئی اسما, دیکھ لینا فوٹو, پورے حجاب میں آئی. اور وہ اسما نے پیغام دیا, میری بہنوں سنو, وہ اسما نے یہ پیغام دیا کہ میں کمشنر بن گئی اور پورے حجاب میں کرسی پر بیٹھتی ہوں. اور اسما نے کہا, عورتوں کو سمجھایا کہ میری بہنوں, یہ حجاب, یہ نقاب, یہ پردہ میری کمشنر بننے کی ترقی میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں. پردہ رکاوٹ نہیں بنتا ہے. تمہارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم اگر پردہ کریں گے تو کیسے دکھیں گے, پھر وہ حسن جو خدا نے دیا ہے وہ نظر نہیں آئے گا نا, پھر حسن کی ناقدری تو نہیں کر رہی ہوں. نہیں سمجھا؟ میں مردوں سے کہوں گا بہترین دنیا کی تعلیم دو, بہترین دین کی تعلیم دو, اور اپنے بہترین مدرسے بھی کھولو, اپنی بہترین اسکولیں بھی کھولو. حکومت آپ کو نہیں روکتی ہے, منع نہیں کرتی ہے. بناؤ بہترین ادارے. میں ابھی دیکھا قطب اللہ صاحب آپ کا ادارہ, مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن ہم اویس سیٹ وغیرہ ہم لوگ بات کر رہے تھے, اتنی سی جگہ اور اتنا سندر طریقے سے آپ نے بنا دیا. ایک اور بات کروں گا, جیسے شاید قطب اللہ صاحب نے کہا مال اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے, کم نہیں ہے الحمدللہ, ہے کم نہیں ہے.
اور سنو، اگر کوئی سوچتا ہوگا کہ اسلام کے ماننے والوں کے پاس مال کی کمی رہی ہے اور اسلام کا اور نبی کا طریقہ اختیار کرو تو غریب ہو جاتے، تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ صحابہ جو نبی کے عاشق تھے، نبی کے دیوانے تھے، نبی کے فین تھے، سنو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے بھی مالدار تھے کہ ٹاٹا، امبانی، اڈانی، ریلائنس ان کے پیروں کی دھول نہیں ہے۔ صحابہ اتنے مالدار بھی تھے، اور ابھی بھی میں تو ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ علماء میں بھی امبانی بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں کہ ہم نے امبانی نہیں ہے، کیا معلوم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ علماء کے امبانی بھی بیٹھے ہوئے، ایک سے ایک ہے، مال چل کر آئے گا، صرف نبی کے طریقے پر حلال کمانے کی کوشش کرو اور اپنی اولاد کے حلق میں حلال اتارنے کی کوشش کرو۔ اپنی بیٹیوں کو بہترین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بہترین پڑھاؤ، اور پھر اخیر میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں گا، کیونکہ 12 بجنے کو 2 منٹ باقی ہے، اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ مسلمانوں، آپ جہاں بھی رہو، جس مسلک سے ہو، جس جماعت سے ہو، اللہ آپ کو وہیں پر رکھے اور اللہ آپ کو جنتی بنائے، میں دعا دیتا ہوں۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ نبی نے کبھی آپس میں لڑنا ہم کو نہیں سکھایا، اور آج یہ شیطان ہماری لڑائی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں چینل چلاتا ہوں، میں شیو سینا کی خبریں لگاتا ہوں، بی جے پی کی خبریں لگاتا ہوں، شیطانوں کی بھی لگاتا ہوں، نہیں سمجھے آپ؟ ایک وقت میں نے حضور تاج الشریعہ کی خبر لگایا، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے حضور تاج الشریعہ، تو میں نے خبر لگایا، سب سے پہلے خبر لگایا، اور وہ ملینوں میں دیکھی گئی۔ تو کئی ہم میں بھی باولے کم نہیں ہیں، مفتی صاحب ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ ارے ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کو عزت دو۔ پیارے نبی نے سکھایا ہے کہ مومن کی عزت سن لو یہ جملہ، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یاد رکھو، کسی کی بے عزتی مت کرو، سب کا احترام۔ میرے شہر میں آپ آؤ، الحمدللہ، جہاں میں ایک مفتی ہوں، جہاں میں ایک مسلک کا ہوں، وہیں پر آپ کبھی میرے ساتھ گھوم کر دیکھو کہ کہیں بھی میرے شہر میں کوئی کسی مسلک کا آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے کو سلام نہ کرے۔ سلام کو عام کرو۔ انکلیشور والو دیکھو، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، ہر آدمی سکون چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ذرا، دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو چلو آخری فارمولا سن لو، نبی کا فارمولا ہے، نسخہ کس کا ہے؟ نبی کا۔ نبی نے کیا کہا؟ افشوا السلام بینکم، بہت پیارے الفاظ یاد آ گئے۔ نبی نے کیا کہا؟ افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ نبی نے کہا سلام کو عام کرو تو سلامتی پھیلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام میں الفاظ کا السلام علیکم، جب آپ کسی کو کہتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو وہ بھی سامنے سے دعا دیتا ہے وعلیکم السلام، اللہ تجھ کو بھی سلامت رکھے۔ تو جب آپ کسی کو سلام کرتے ہو تو الٹا آپ اپنے لیے اس کی دعا لے لیتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ سلام کرو۔ اور نبی نے جب یہ کہا سلام کو پھیلاؤ، تو حال یہ تھا مولانا کہ صحابہ کہتے ہیں سنو، آج ہم تھوڑے سے بڑے بن گئے تو ہم انتظار کرتے ہیں، میں کیوں سلام کروں گا، میں کو سلام ہونا نہیں۔ اور اگر کسی نے، ہم بیٹھے تھے اور سلام نہیں کر گیا تو ہم دماغ میں اچھا دیکھنا پڑے گا، سیٹنگ لگانا پڑے گی، بہت ادرار ہے سلام نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں مولانا، صحابہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ آج نبی کو پہلے ہم سلام کریں گے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم تھک جاتے تھے، پہلے سلام کس کا ہوتا تھا؟ ارے بولو، نبی اتنے بڑے اور سلام پہلے کرے، اور اپن تو تھوڑے سے بڑے ہوئے کہ اپن کیا کرتے؟ سلام میرے کو ہونا نہیں سمجھا؟ تو جو ایسا انتظار کرتے کہ سلام میرے کو ہونا، تو وہ باولو سنو، سلام کرنے والے کو 90 نے کی اور جواب دینے والے کو 10۔
اب تم بولو 90 ہونا کہ 10 ہونا؟ ارے بولو نا 90 ہونا نا، سمجھ گیا؟ اچھا میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو کہا ہے سلام تم کرتی نہیں اس کو فلاں کو، تو بولے مفتی صاحب دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں، میں نے اس کو 2-3 مرتبہ سلام کیا لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میں نے بھی سوچ لیا کہ سارے کو سلام ہی نہیں کروں گا، تو میں نے اس کو اسٹائل میں سمجھا اچھا تو نے یہ سوچ لیا کہ اس نے تجھے سلام کا جواب نہیں دیا تو تو نے سوچ لیا کہ تو بھی سلام نہیں کرے گا، تو میں نے کہا کہ نہیں تو سلام کر، تو سلام کر، کیونکہ سلام کے 90 نے کیا ہے جواب کے 10 نے کیا، تو سلام کر دے السلام علیکم، تیری 90 لے لے، وہ باولے کو 10 ہونا تو لینا نہیں تو نہیں لینا، نہیں سمجھا؟ ارے کچھ سمجھا؟ سلام۔ اور آخری بات میری بہنوں سے کہوں گا، وہ میری بہنوں نبی کے الفاظ سن کر بات ختم۔ نبی نے کیا کہا؟ زینوا بیوتکم بالصلاۃ وبالقرآن۔ نبی نے کہا کیا کہا؟ سنو نبی نے کہا کہ اپنے گھروں کو سجاؤ، نبی نے کہا اپنے گھروں کو سجاؤ، تو آپ پوچھیں گے کیسا سجانا؟ ماربل کون سا لگانا، پی او پی کون سا لگانا؟ تو اب میں بتاتا ہوں ماربل کون سا لگانا، نبی نے بتایا۔ کہاں سے لانا؟ کوٹا سے لانے کی، کہاں سے لانا؟ نبی نے کہا ہے زینوا بیوتکم، سجاؤ اپنے گھروں کو، سجاؤ اپنے گھروں کو، کاہے سے؟ بالصلاۃ وبالقرآن، نمازوں سے سجاؤ اور قرآن کی تلاوت سے سجاؤ۔ میری بہنوں سنو، میرے بھائیوں سنو، جس گھر میں نماز ہوگی، جس گھر میں تلاوت ہوگی، میرا چیلنج ہے، کیونکہ نبی نے کہا اور ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بات بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، جس گھر میں نمازیں ہوں گی، اس گھر میں اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اس گھر میں۔ اب کئی لوگوں کو دیکھو شاندار گھر بنا رہے مولانا، میں نے 2 مہینے پہلے ایک بنگلے کا اوپننگ کیا، کتنے کا بنا؟ تو بولے 2.5 کروڑ۔ اچھا اوپننگ ہو گئی، 2 مہینے کے بعد میں وہ مکان کے بنگلے کے مالک کا فون آیا کہ مفتی صاحب بنگلہ تو آپ نے دیکھے؟ میں نے کہا بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ بنگلہ تیرا، پرابلم کیا ہے؟ دل ہی نہیں لگ رہا ہو، نیند ہی نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یار میں تو بہت سویا تھا، میں تو تیرا بیڈ روم اتنا اچھا تھا کہ مچھر بھی پر، میں تو بہت سویا تھا۔ کہا کہ نہیں مفتی صاحب بیوی بھی کہتی اپنے پرانے والے مکان میں جائے، تو یارو ماربل سے سکون نہیں آئے گا، بنگلوں سے سکون نہیں آئے گا۔ چیلنج ہے، لکڑی کے مکان میں رہو، مٹی کے مکان میں رہو، چھوٹے سے فلیٹ میں رہو، چھوٹی سی کچی گلی میں رہو، اور اس گھر میں اگر آپ کے میری بہنوں سنو، اس گھر میں اگر آپ نماز پڑھتی ہوگی، آپ تلاوت کرتی ہوگی، آپ اس گھر میں نماز اور تلاوت پڑھتے ہوگے، اللہ کی قسم مٹی کے مکان میں بھی اللہ سکون آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ جس گھر میں نماز اور تلاوت ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوگی۔ سمجھ رہے آپ؟ اس لیے طے کر کے جاؤ کہ نبی کے سچے عاشق بنیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ سچے عاشق، چھپری نہیں، اور چھپریوں کی کمی بھی نہیں، چھپری نہیں بننا ہے۔ کیسے عاشق؟ صرف ایک واقعہ سن لیں۔ ایک صحابی ہے، کیسے عاشق تھے مولانا، ایک صحابی ہے، ایک ہی مرتبہ نبی سے ملے، آئے پہلی بار ملے، کلمہ پڑھے چلے گئے، کیونکہ پہلے دور دور سے آتے تھے، ایک ہی مرتبہ نبی سے ملے۔ اب سنو واقعہ بڑا عجیب، پہلی مرتبہ جب نبی سے ملے اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں ملے، تو پہلی مرتبہ جب نبی سے ملے تو اتفاق سے اس وقت نبی پاک کے بٹن کھلے ہوئے تھے، قمیص کے بٹن۔ بھئی آدمی کبھی گھر میں بیٹھا ہے اور اچانک کوئی
بٹن کھلے ہوئے تھے. تو عاشق کیسے تھے یہ سنو. وہ صحابی نے دیکھا پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, بٹن کھولے ہوئے تھے, اور پھر کبھی نبی کو بعد میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا. کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو ایک ہی ملاقات کا موقع ملا. تو اب وہ صحابی جنہوں نے پہلی ملاقات میں نبی کو دیکھا تھا کہ بٹن کھولے ہوئے ہیں, تو محبت ایسی کہ پھر زندگی میں اپنے کپڑوں کو کبھی بٹن نہیں لگایا. عشق کیا ہے؟ عشق. یہاں تو نبی کی ماننے کو تیار. ابھی میں نے 2 لڑکوں کو دیکھا تو گھٹنے پر پینٹ پھٹی ہوئی تھی, نہیں سمجھے. میں نے ان سے پوچھا بیٹا غلطی سے پہن کے آ گئے پھٹی ہوئی پینٹ؟ تو بولے نہیں مفتی صاحب غلطی سے نہیں, پھٹی ہوئی 1100 کی ہے, سلی بھی 700 کی ہے. کہاں کے عاشق؟ چھپری عاشق. کیسے عاشق ہے؟ ارے بولو چھپری عاشق. کانوں میں بالیاں, ہاتھوں میں چوڑیاں. خان صاحب نے اگر کسی فلم میں پائل پہن لیے تو, کیونکہ خان صاحب نے پہنے. سمجھ, ارے نبی کے عاشق بنو. اس لیے آخری جملہ سنو, پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب یوم القیامہ. سنو بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی. نبی نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. دنیا میں وہ جس سے محبت کرتا تھا, جس کے طریقوں سے محبت کرتا تھا, اب نبی کا چہرہ پسند, نبی کے بال پسند, نبی کا ہیئر اسٹائل پسند, نبی کا ڈریس اسٹائل پسند, نبی کے چال پسند, نبی کے ڈھال پسند, تو نبی کے ساتھ انجام ہوگا. اور اگر یہ 2 کوڑی کی ناچنے والیاں اور یہ 2 کوڑی کے ناچنے والوں کے طریقوں سے پیار کرتا تھا, تو یاد رکھ پھر تیرا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زور سے کہو آمین. یہ خانوان, یہ جتنے ہیں خان, یہ سب ہے گھان. گھان سمجھتے؟ گھان سمجھتے کچرا. یہ جن کے اسٹائل اور جن کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہو, یہ جس خان سے تم محبت کرتے ہو, یہ خان جہنم کے کون سے درجے میں رہے گا اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا. کیونکہ اللہ کا شکر ہے کئی ہماری بیٹیاں ہیں, کئی ہمارے بیٹے ہیں کہ جو اس گندے دلدل سے اور اس گندی دنیا سے نکل کر توبہ کر رہے ہیں. ہے نا بھائی؟ ابھی ہماری ایک بیٹی بھوجپوری شاید فلم کی وہ اداکار تھی, سحر شام, اس نے بھی توبہ کر لی, وہ دین کا کام کر رہی ہے. میری بہنوں, ہماری بیٹی ثنا خان, اس نے بھی توبہ کر لی, وہ جس انداز میں ہے دین کا کام کر رہی ہے. کئی لوگ آ رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں, دین کے راستے پر لگ رہے ہیں. اس لیے آخری بات میرے جوانوں تم سے بھی کہوں گا, میری بہنوں تم سے بھی کہوں گا کہ دیکھو یہ 2 کوڑی کے لوگ ہیں, یہ 2 کوڑی کے لیے اپنی عزت کو اسٹیجوں پر نیلام کرتے ہیں. یہ ہمارے رہبر نہیں, یہ ہمارے آئیڈیل نہیں, یہ ہمارے نمونہ نہیں, یہ ہمارے ہیرو نہیں. ہمارے ہیرو, ہمارے آئیڈیل, ہمارے نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ. زور سے کہہ دو, وہ ہے ہمارے ہیرو. کون ہے ہمارے ہیرو؟ ارے بولو. اور ہمارے نبی نے ہیئر اسٹائل بھی بتائی. پوچھو ذرا کبھی علماء سے جا کے, ٹائم ختم ہو گیا, علماء سے پوچھنا کہ نبی کا ہیئر اسٹائل کتنے طریقے تھا. ہیئر اسٹائل بھی نبی نے بتایا ہے. چلنے کا اسٹائل, گلی میں چلے تو کیسے چلے وہ بھی نبی نے بتایا. بازار میں چلے تو کیسے چلے وہ بھی نبی نے بتایا. ڈھال پر چلے تو کیسے چلے نبی نے بتایا. بیت الخلا میں جائے, ٹوائلٹ میں جائے تو کیسے جائے نبی نے بتایا. جوتا پہنے تو کیسے پہنے نبی نے بتایا. پھر آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی جیسا لیڈر, ہمارے نبی جیسا ٹیچر کسی سماج کو نہ ملا نہ ملے گا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر. نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر کوئی ایسا جس میں اطہر. نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. اور درے مصطفیٰ سے ہم کو, درے مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل, کہیں اور سے میسر نہ ہوا نہ ہے. زور سے بولو, نہ ہوگا. اور آخری پیغام, اللہ والوں سے جڑو. کس سے جڑو؟ اللہ والوں سے جڑو. ولیوں سے دوستی کرو, علماء سے دوستی کرو,
اللہ کے ولیوں کو دیکھو، ڈھونڈو، جاؤ، پہچانو، بیٹھو، یاری کرو، ہے نا بھائی؟ کیونکہ انجام جس سے دنیا میں محبت کرتے تھے انجام انہی کے ساتھ ہوگا. علماء سے محبت تھی، علماء کے ساتھ انجام ہوگا. اللہ کے ولیوں سے محبت تھی. ارے بولو ہاں. یہ جو ہندوستان دیکھ رہے ہو، یہ پیارا دیش، 35 کروڑ آج ایمان کی شمع روشن ہے. کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ اللہ کے ولیوں کی محنتوں کا نتیجہ. یاد رکھو، میرے خواجہ ہندوستان آئے، میرے خواجہ کا یہ حال تھا. ایسے عاشق تھے نبی کے، ایسے عاشق تھے نبی کے کہ میرے خواجہ جس راستے سے گزرتے تھے دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص اتنا اچھا ہے تو جس دین کو مانتا ہے وہ دین کتنا اچھا ہوگا. آج ہم کو دیکھ کر ہمارے ہندو بھائی نفرت کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ آج ہم کو دیکھ کر ہمارے ہندو بھائی نفرت کر رہے ہیں، دور بھاگ رہے. ارے اپنے اخلاق ایسے بناؤ، اپنا کردار ایسا بناؤ، اپنا ویوہار ایسا بناؤ، اپنی سوچ ایسی بناؤ، اپنا وچار ایسا بناؤ، اپنا لین دین ایسا بناؤ کہ ہندو بھائیوں نے بھی کہنا کہ پارٹنر بناؤں گا تو مسلمان کو بناؤں گا، نوکر بھی رکھوں گا تو مسلمان کو رکھوں گا، ڈرائیور بھی رکھوں گا تو مسلمان کو رکھوں گا، اور مزدور بھی رکھوں گا تو مسلمان کو رکھوں گا. ہندو بھائی نے بھی کہنا کیونکہ وہ نبی کا ماننے والا ہے، کبھی دھوکہ نہیں لے سکتا. ہم تو ایک دوسرے کو ہلا کر دیں، جس کا لے رہے اس کو کبھی دینے کو ارے تیاری نہیں. تو خیر آخری بات کہ یہ جو ہندوستان ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں ولیوں سے عشق کرو، یہ دین ہے اس ملک کو اولیاء کرام کی محنتوں کی. ہمارے خواجہ ہندوستان آئے، کیوں؟ بہت روکنے کی کوشش کی گئی. جے پال آیا بیچ میں، اس وقت چوہان تھا، اشوک چوہان، پرتھوی راج چوہان. اشوک چوہان ابھی ہے، سمجھ رہے آپ؟ ناندیڑ میں مہاراشٹر میں اشوک چوہان ہے، ہماری پارٹی کا آدمی ہے، کانگریس کا. تو وہ اشوک چوہان نہیں، اس زمانے میں بادشاہ تھا پرتھوی راج چوہان. تو چوہان نے، بادشاہ نے بھی روکنے کی کوشش کیا. بادشاہ تھک گیا تو کس کو بھیجا؟ جے پال کو. ابھی بھی جے پال ہے، نہیں سمجھے؟ جے پال کی شکل ابھی بھی ہے، لیکن کوئی روک نہیں پایا. اس لیے میں اسی قوالی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ خواجہ کا دیوانہ ہوں اور اگلے ہفتے جا رہا ہوں، ہے نا؟ تو اسی پر میں کہتا ہوں، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. قوال بھی ہو میں اچھا بہت حرفن مولا ہے آپ. دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، میرے خواجہ کے جسم پر. پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، کیا فرمایا؟ رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلاتا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلاتا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گھر خدا کا ہے. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہہ دو زور سے سبحان اللہ. دیکھیے سبحان اللہ. ابتدا ہو گئی. خواجہ کے جو عاشق ہوں گے وہ پیسے دیں گے. اب میں دیکھتا کہ تم خواجہ کے عاشق ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. تو دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر. یہ دیکھو بروڑا سے خواجہ کا عاشق، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، کیا فرمایا؟ رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلاتا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گھر خدا کا ہے. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر
سر سے جب کہا کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ والوں سے جڑو. سبحان اللہ. جب جڑو گے نا تو قیمت بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. کیسے بڑھے گی؟ کیسے بڑھے گی؟ دیکھو میں خود چشتی سلسلے سے ہوں تو میں کیا کہتا ہوں کہ اللہ والوں سے نسبت جوڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا حب اللہ صاحب امبانی ماشاء اللہ. تو دیکھیے اب نسبت جوڑو اللہ والوں سے. تو میں کیا کہتا ہوں نسبت سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اللہ والوں سے جوڑو نا تو اس کے بھی اثرات اس کا بھی رنگ آتا ہے. بے شک بے شک ہے نا. تو میں کیا کہتا ہوں میری نسبت جب خواجہ سے جڑی تو مجھے اللہ نے کتنا نوازا. تو میں کیا کہتا ہوں نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے نہیں بے شک بے شک. صرف ڈھول کی کمی ہے جو بجانا نہیں چاہیے. نہیں صحیح صحیح. اسی لیے اچھا لگ رہا ہے. اچھے اشعار کو مولانا یہ قوال کم وقت بجا کر اس کو حرام کر دیتے. اس کی بجا دیتے ہیں. نہیں اچھے اشعار. کچھ قوالیاں تو ایسی مولانا کہ جن کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے. جن کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہیں تو بھی پڑھا تھا نا میں اس کو سناؤں گا. میں اگر موقع رہا تو پہلے یہ شعر سن لو. نسبت ملی نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے خواجہ تیرے نام سے دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے. جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر مجھے انمول یہ تو خواجہ کا کرم ہے کہ اللہ کا کرم ہے. سمجھ گیا. اور میرے خواجہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. نہیں چھوڑی. میرے خواجہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. اور کوئی بھی شخص نماز چھوڑ کر اللہ کا ولی ارے بولو تو کچھ قوالیاں مولانا ایسی ہوتی ہے کہ جن میں حقیقتیں ہوتی ہے مگر یہ کم وقت اس کو میوزک بجا کر حرام کر دیتے ہیں. ورنہ میں کچھ اشعار جو میرے ذہن میں وہ جو یہ نہیں وہ جو چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے. تو یہاں مسافر ہے یہ سرائے فانی ہے 4 دن کی یہ زندگی. اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے. جنگ جو کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے. کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان شوکت پر شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر. دلی جاؤ ایک طرف روڑ کے اس طرف ایک اللہ کا ولی نظام الدین لیتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے آستانے پر قرآن پڑھ رہے ہیں بخش رہے ہیں. اور روڑ کے اس پار ہندوستان کا بڑا بادشاہ ہمایوں لیٹا ہوا ہے. وہاں کتے گھوم رہے ہیں. مذاق نہیں کر رہا ہوں. صحیح ہے. ایک دنیا کا بادشاہ جو دنیا کا بادشاہ بنا تھا آج اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں کوئی بخشنے کو تیار نہیں. اور روڑ کے اس پار مرکز نظام الدین کے بازو میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کا مزار ہے. جب بھی دلی جاتا ہوں نظام الدین پر حاضری دیتا ہوں سینکڑوں لوگ وہاں پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو یہی شعر پر اپنی بات ختم کہ کیا ہے. کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر. اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے. جنگ جو کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے. کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے آخرت سنبھل جائے آخرت سنبھل جائے. دم کا کیا بھروسہ ہے جان کب نکل جائے جان کب نکل جائے. مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسائے جائے گا. دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا.
इसलिए ज्यादा नोटे मत कमाओ, बल्कि आखिरी डायलॉग सुन लो, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी ज्यादा नोटे छापने की मशीन मत बनाओ, क्योंकि बावला कभी भी नोटा बंद कर सकता। नहीं समझे? अरे समझे भाई? तो चलो, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया। तो मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन आपका इखलास, खड़े रहकर मैंने 1 घंटा तकरीर किया, समझ रहे आप? तो ये आपका इखलास, ये नबी ये आपकी मोहब्बत और नबी के इश्क के जो असरात है, उसने मुझे बुलवाया है। अल्लाह ताला कहना, जिन लोगों ने इस शानदार प्रोग्राम को सजाया, मेरे मौला तू सबको इसका बेहतर बदला नसीब फरमा, आमीन। है ना? अब और आमीन करना। मेरे दोस्त है कारी अहमद अली साहब, वो एक दुआ देते हैं, बड़ी आसान दुआ, सबके, तुम्हारे हमारे सबके फायदे के। जोर से सबने आमीन कहना। ऐ अल्लाह, मैं दुआ देके जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने आज हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया, मेरे मौला जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसे ही एक साथ हमको जमा फरमा। जोर से कह दो आमीन। कितना मजा आएगा जन्नत में। पूरा अंकलेश्वर नजर आएगा, बस्ती नजर आएगा, गोरखपुर नजर आएगा, है ना भाई? शांति नगर नजर आएगा। और ये कौन सा नगर? ग्रीन वैली। ये ग्रीन वैली है, ग्रीन सब हो जाएगा, रहमानिया सोसाइटी। और आखिरी बात होगा कि देखो, आखिरी बात, मौलाना मुझे इजाजत दो, मैंने ये मस्जिद देखा यहाँ पर, मोहम्मदी मस्जिद, जी जी यार मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अल्लाह। हमारे घर बंगले बन गए, हमारे घर में मार्बल लग रहा, हमारे घर पक्के बन रहे, और अल्लाह का घर पतरे का, टीन शेड का। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं किसी ट्रस्टी ने मुझसे नहीं कहा, लेकिन देखो हम तो मीडिया वाले हैं, हमारी नजरें बड़ी खतरनाक होती है, समझा? तो इसलिए देखो, अच्छा, अपना घर बनाने के लिए अपन चंदा करते क्या? नहीं। खुद का घर अकेला बना ले रहा, 1 करोड़ का बंगला, बेशक। और सब मिलके एक अल्लाह का घर नहीं बना रहे, तो जूते नहीं पड़ेंगे फिर? अरे बोलो। एक कहावत मैंने सुना कि जो कौम, सुन लो, देखो, जो कौम 200 रुपए की किताबें और 5 रुपए का अखबार खरीद कर नहीं पढ़ती और 1000 रुपए के जूते खरीदती है, उसको हक है कि जूते ही पड़े। नहीं समझे? उसको किताब की जरूरत नहीं, फिर काय की जरूरत है? अरे बोलो ना यार। तो यारो, मैं चंदा तो करने में आया, लेकिन इतना देखा इसलिए कहकर जा रहा हूँ, मुझे दोनों हाथ उठाकर देखो। अल्लाह, ये कैमरे ना, ये कैमरे है, ये कैमरे हैंग हो सकते, खराब हो सकते, इनमें वायरस आ सकता, मगर अल्लाह के कैमरे में कभी वायरस नहीं आता। अरे बोलो, नहीं आता। उसका कैमरा शुरू है। दोनों हाथ उठाकर बताओ, दोनों हाथ उठाओ, चलो दोनों हाथ उठाओ, जल्दी से उठाओ, जल्दी से उठाओ, कि हम मोहम्मदी मस्जिद को बहुत जल्द अपने घरों की तरह पक्की बनाएंगे, कब? इंशाअल्लाह। हाँ, उसके कैमरे कभी वायरस नहीं आते। मैं अभी आ रहा था सिग्नल पर, तो सिग्नल बंद था, सिग्नल, तो मेरे ड्राइवर ने फिर भी गाड़ी रोक दिया, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार सिग्नल बंद है, आगे बढ़ा। तो बोले मुफ्ती साहब, डिजिटल इंडिया हो गया। क्या हो गया? डिजिटल। सिग्नल बंद है लेकिन कैमरे लगे हुए हैं, अगर हमने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो घर को 200 रुपए की पावती, रसीद आ जाएगी। तो अब मेरी गाड़ी रुक गई, मेरे साथ 4-5 गाड़ियां और रुक गई। अब मुझे पुलिस वाले तो बहुत ज्यादा पहचानते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम इतनी मोहब्बत नहीं करते मुझसे जितनी हुकूमत मुझसे मोहब्बत करती है। तो अब जैसी मैं खड़े रहा, मेरी गाड़ी तो 2 पुलिस वाले सादे ड्रेस में दूर खड़े रहते हैं, उन्होंने देख लिया कि मुफ्ती साहब रुके हैं कैमरों को देखकर, तो वो मेरे पास में आए और धीरे से कान में कहने लगे, मुफ्ती साहब कैमरों को देखकर रुके ना? मैंने कहा हाँ। तो धीरे से उन्होंने कान में बोले, 3 महीने से कैमरे खराब है। तो खराब कैमरों का इतना डर, और जिसका कैमरा कभी खराब, अरे बोलो जोर से, जिसका कैमरा कभी खराब नहीं होता, जिसके कैमरे में कभी वायरस नहीं आता, वो हर जगह देख रहा है। आखिर दावाना माशाअल्लाह। जोर से दुरूद शरीफ पढ़े।
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع 3-3.5 گھنٹے سے یہاں پر بیٹھا ہے، تیری محبت میں آیا ہے، تیرے نبی کی عشق، تیرے نبی کی محبت میں یہاں پر آیا ہے. میرے مولا دور دور سے لوگ آئے ہیں، تو سب کے آنے کو، سب کی حاضری کو، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. میرے مولا یہ اتنا شاندار پروگرام جن لوگوں نے بھی سجایا ہے، ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ نصیب فرما، بہتر بدلہ نصیب فرما. میرے مولا جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. میرے مولا آپس میں اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، ایک دوسرے کی محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما. میرے مولا ہر قسم کے انتشار کو ختم فرما. میرے مولا دشمن طاقتیں ہمارے جھگڑوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے، ہمارے انتشار کا فائدہ اٹھا رہی ہے، ہمارے آپس کی لڑائی کا دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے مولا تو ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما. میرے مولا ہمارے نبی نے ہمیشہ جوڑنے کا کام کیا ہے، نبی نے کبھی کسی کو کسی سے نہیں توڑا، نبی نے دشمنوں کو بھی گلے سے لگایا، نبی نے قاتلوں کو بھی گلے سے لگایا. میرے مولا تو ہم کو بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا یہ بہت پیارا ملک ہے. میرے خواجہ یہاں پر آئے، نظام الدین اولیاء یہاں پر لیتے ہیں، خواجہ صابر پیا یہاں پر لیتے ہیں. میرے مولا بڑے بڑے تیرے دوست یہاں پر لیتے ہیں. یہ بڑا پیارا ملک ہے. میرے مولا اس پیارے ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما، امن نصیب فرما، شانتی نصیب فرما، چین نصیب فرما. اس ملک میں ایکتا کی، امن کی، شانتی کی ہوائیں چلا دے، اور ہر قسم کی نفرتوں سے میرے مولا اس پیارے ملک کی حفاظت فرما. میرے مولا ہندو مسلمانوں میں ایکتا، محبت، پیار نصیب فرما. اور جو شیطان ہندو مسلمانوں کو لڑا کر اپنے فائدے حاصل کر رہے ہیں، ان شیطانوں کو نیست و نابود فرما، ان کو ہلاک و برباد فرما. میرے مولا اس ملک کی شان ہے ایکتا، اس ملک کا وکاس ہے ایکتا، اس ملک کی ترقی ہے ایکتا. میرے مولا ہندو مسلمانوں میں پیار، محبت، ایکتا نصیب فرما. میرے مولا یہ بہنیں بھی یہاں پر آئی ہے، بہت دیر سے تیری بندیاں بھی تیری باتوں کو، تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر آئی ہے. میرے مولا ہماری بہنوں کی بھی حفاظت فرما، ان کو پردے کی توفیق نصیب فرما. بے پردگی سے، فیشن پرستی سے، بے حیائی سے ہماری ان بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما. میرے مولا اچھے اسکول، اچھے کالج، اچھے مدرسے ہمارے ہو، ایسی سمجھ، ایسی طاقت ہمیں نصیب فرما. میرے مولا ہم یہاں پر آئے ہیں، اپنے دور دور علاقوں سے آئے ہیں. کوئی یو پی سے آیا، کوئی بہار سے آیا، کوئی بنگال سے آیا، سب یہاں پر حلال روزی کی تلاش میں آئے ہیں. میرے مولا تو سب کو حلال روزی نصیب فرما، وسیع رزق نصیب فرما. میرے مولا ہمیں اتنا دے کہ ہم تیرے بندوں کو دینے والے بن جائے، ہمیں دینے والا بنا. ہاتھ پھیلانے سے، سوال کرنے سے اور مانگنے سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا تو ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے، تجھے سنانے کی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. غیب سے میرے مولا ہماری ہر ضرورت کے مکمل ہونے کا انتظام فرما. جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی اعلان سن لو.
وائرل نیوز میرا چینل ہے، اس پر جمعرات کے دن میرا لائیو بیان بھی ہوتا ہے، ہمیشہ حالات کے حساب سے نئے نئے ٹاپک پر ہے۔ تو جمعرات کو 9 بجے وائرل نیوز لائیو میرا چینل ہے، اس پر اپنی گھر کی عورتوں کو بھی بیان سنایا کرو کہ کوئی ان کو سننے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو وہ دیکھا کرو، خبریں دیکھا کرو۔ اور دوسری ایک اہم اعلان سن لو، دوسرا کہ دیکھو چینل چلانے کے لیے بڑی محنت، بڑی قربانیاں، بڑی ڈیرنگ لگتی ہے، اور میرا چینل کتنا اچھا ہے اور حکومت کتنا پیار کرتی ہے، اس سے سمجھ لو کہ 3 مرتبہ ون ہوگا، سمجھ گیا؟ لیکن پھر بھی میں ڈیرنگ سے کام کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ اور چینل چلانے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مدد کرو، مدد کے بغیر چینل نہیں چلتے ہیں۔ اس پہ اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، گوگل پے، فون پے نمبر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر مسلمان 100 روپے مہینہ بھی مولانا اگر بھیجے نا، تو پھر دیکھنا ہم اور کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو کریں گے مدد انشاءاللہ۔